السلام علیکم ناظرین، میں ہوں لقمان شاہ۔ شفیع جان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، مشیر ہیں خیبر پختونخوا سے اطلاعات و نشریات کے۔ شفیع جان صاحب، پہلے تو ہم بہت آپ کو شکریہ، خوش آمدید کہتے ہیں۔ تھینک یو سو آج مچ۔ آپ لوگوں کا جرگہ ہوا، ہم نے دیکھا کہ اس میں کوئی تقسیم نہیں تھی، زیادہ لوگ اکٹھے تھے، فیڈرل کے نمائندے بھی وہاں، گورنر صاحب موجود تھے، تو کیا کچھ طے کیا ہوا ہے سر؟ سب سے پہلے آپ کا شکریہ۔ آج آپ نے ویژولز بھی دیکھے ہوں گے، پوری دن آج ماشاءاللہ خیبر پختونخوا ہاؤس جو ہے وہ سیاسی مرکز رہا۔ خیبر پختونخوا کی اسمبلی میں آج سے 2 مہینے پہلے ہمارا ایک ڈیبیٹ شروع ہوئی امن و امان کی صورتحال میں۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس وقت جو سب سے بڑا چیلنج ہمیں درپیش ہے، جو اس گورنمنٹ کو درپیش ہے، وہ جو ہے امن و امان کی صورتحال ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے دنوں جو خیبر میں ہو رہا ہے، جو باجوڑ میں ہو رہا ہے، جو افغان بارڈر پہ ہماری کشیدگی جاری ہے، تو اس پہ 2 مہینے پورے ہاؤس میں بحث ہوئی، پھر وہاں پہ ایک فیصلہ ہوا اور ایک ریزولوشن موو ہوئی کہ ہم نے ایک سیکورٹی پارلیمنٹری کمیٹی بنا دی، جس کو بابر سلیم سواتی صاحب ہیڈ کر رہے تھے، اور سی ایم سہیل آفریدی صاحب بھی اس کے ممبر ہیں، اور اپوزیشن لیڈر جو عباد صاحب ہیں وہ بھی اس کے ممبر تھے۔ تو اس میں 2 میٹنگز ہوئی ہیں ہماری، اس میں تمام پارلیمانی، جتنی پارلیمان کے اندر پارٹیز ہیں ان کے جتنے بھی پارلیمانی ممبرز ہیں وہ سارے وہاں پہ موجود تھے۔ تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ ایک گرینڈ جرگہ بلایا جائے امن کی خاطر۔ اس میں اس میٹنگ میں آئی جی صاحب آئے، اس نے اپنی انپٹ دی، سی ایس صاحب آئے، اس نے اپنی انپٹ دی، اور ہم نے گورنر کے پی کو بھی انوائٹ کیا کہ وہ آئیں اور اس کمیٹی کے ساتھ بیٹھیں اور اپنا انپٹ دیں۔ وہاں پہ ڈیسائیڈ ہوا کہ خیبر پختونخوا کا ایک گرینڈ امن جرگہ کیا جائے، جس کے ضمن میں سہیل آفریدی صاحب نے بہت پازیٹیو رول پلے کیا، سی ایم صاحب نے، انہوں نے خود جتنی بھی ہماری وہاں کی پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز ہیں، جتنی بھی ہماری پارٹیز ہیں، ان کو کالز کی، ایک ایک لیڈر سے ٹیلی فونک گفتگو ہوئی۔ پھر ہمارے وفود جنید اکبر صاحب کی سربراہی میں، علی اصغر خان صاحب کی سربراہی میں ان کے مراکز گئے، ان کو دعوت نامے دے۔ ان کا بھی شکریہ کہ جتنی پولیٹیکل پارٹی کو ہم نے انوائٹ کیا، ایچ اینڈ ایوری ون، سب کی موجودگی آج آپ نے دیکھی ہوگی۔ آج ماشاءاللہ سے پھر پورا دن ایک ایکٹیویٹی چلی۔ امن کے حوالے سے ہمیں اتحاد نظر آیا آج۔ جی بالکل، وہاں پہ ہر پارٹی کے جو مشران تھے انہوں نے اپنے تجویز دی، اپنے مشورے دیے، ایک ڈرافٹ کمیٹی بیٹھی ہوئی تھی، وہ ڈرافٹ بنا رہی تھی۔ اینڈ آف دا ڈے مطلب قبائلیہ میدین ہمارے آئے ہوئے تھے، جو وہاں پہ ایک جرگہ سسٹم ہے، ان کے مشران تھے، وکلا تھے، سول سوسائٹی سے لوگ تھے، گڈ گورننس کے سے تعلق رکھنے والے لوگ تھے، چیمبر آف کامرس سے لوگ آئے ہوئے تھے، تو تمام مکتبہ فکر سے لوگ آئے ہوئے تھے، نیشنل میڈیا، انٹرنیشنل میڈیا ایون اس کو کور کر رہا تھا۔ تو اینڈ دا اینڈ آف دا ڈے تمام بحث و مباحثے کے بعد، تمام تجاویز اور مشاورت کے بعد 15 نکاتی ایجنڈا ہم اس پہ متفق ہو گئے ہیں۔ تمام پولیٹیکل پارٹیز نے اس کو سائن کیا، تمام وہاں پہ جتنے لوگ موجود تھے سب کی اس پہ سگنیچرز ہیں، اور ہمیں لگ رہا ہے کہ یہ جو 15 نکاتی ایجنڈا ایک سب کے سامنے خیبر پختونخوا میں، پاکستان کے کونے کونے میں پہنچ گیا ہوگا، تو یہ جو بہت بڑا پازیٹیو سٹیپ ہے خیبر پختونخوا کے امن کے لیے، اور ہمیں امید ہے کہ ہم ان 15 نکاتی چیز کو بنیاد بنا کے اس صوبے میں ایک دفعہ پھر امن کی طرف جائیں۔ یہ ایجنڈا آپ وزیر اعظم سے شیئر کریں گے، ان سے بات چیت کریں گے اس حوالے سے؟ ڈیفینیٹلی، دیکھیں فیڈرل گورنمنٹ کی جتنی پارٹیز ہیں جو اس وقت اقتدار میں ہیں، ان کے نمائندے وہاں پہ موجود تھے، کیونکہ وہاں کے اپوزیشن لیڈر جو ہیں وہ نون لیگ سے ہیں، تو وہ خود موجود تھے، اور وہاں ان کی یہاں سے سینٹرل لیڈرشپ بھی آئی ہوئی تھی۔ تو تمام لوگوں نے مل کے 15 نکاتی ایجنڈے پہ اتفاق کیا ہے، تو انشاءاللہ وہی بنیاد بنا کے اب سیکورٹی کمیٹی کی جب بھی میٹنگ ہوگی تو ہم ایک نیشنل ایکشن پلان کی طرح ایک پروویژنل ایکشن پلان بنا رہے ہیں، جس کے ٹی یو آر سیٹ کیے جائیں گے، پھر وہ لا انفورسمنٹ جتنی ہماری فورسز ہیں، ایجنسیز ہیں، ان سے بات کی جائے گی۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ مذاکرات پہ زیادہ زور دیا جائے، نہ کہ ملٹری آپریشن پہ۔ سہیل آفریدی صاحب کے وزیر اعظم سے سیاسی اختلافات تو اپنی جگہ، امن و امان کے حوالے سے کوئی ملاقات ان دونوں کی متوقع ہے آپس میں؟ دیکھیے، اب میں نے پہلے بھی یہ بات کی، دوبارہ یہ بات میں ریپیٹ کر رہا ہوں کہ جی خان صاحب نے جیل کے اندر سے ایک پیغام دیا ہے کہ مذاکرات کے نہ ہم فیڈرل گورنمنٹ سے کوئی مذاکرات کریں گے اور نہ ہی اسٹیبلشمنٹ کے۔ اسی کی روشنی میں یہ بات کرتا چلوں، دیکھیں ماحول ہونا چاہیے مذاکرات کے لیے، بات چیت کے لیے اعتماد ہونا چاہیے۔ جی، جس طرح آج تو جرگے میں بڑا اچھا ماحول بنا رہا، اسی کو آپ آگے کنٹینیو کریں دیکھیے تو معاملات بالکل آج جو جرگے میں ایک ماحول تھا وہ امن کی خاطر جو ہم سب جمع تھے، وہ نان پولیٹیکل ایک جرگہ تھا، کوئی پولیٹیکل سکورنگ اس میں نہیں ہوئی۔ صوبے کے امن سب کی پرائیورٹی ہے، صوبے کا امن اس وقت ہماری گورنمنٹ کی پرائیورٹی ہے، صوبے میں امن جو ہے وہ ہم سب جتنے بھی وہاں کے رہنے والے ہیں ان کی پرائیورٹی ہے، کیونکہ اس امن سے یہ ساری چیزیں منسلک ہے، امن سے اس صوبے میں ترقی ہوگی، امن ہوگا تو یہ صوبہ آگے بڑھے گا۔ تو آج بالکل ہم سارے جتنے بھی ہمارے پولیٹیکل پارٹیز تھے، بالکل ڈفرینسز ہو سکتے ہیں، پالیسی پہ ڈفرینسز ہو سکتے ہیں، لیکن اینڈ آف دا ڈے اگر ہم نے 15 نکاتی ایجنڈے پہ متفق ہو گئے تو یہ خیبر پختونخوا کی آج تاریخی دن تھا۔
یہ جرگہ امن و امان کے حوالے سے آپ کتنا اسے مفید سمجھتے ہیں اور اس کے اثرات عوام تک کس طرح پہنچتے ہیں آپ دیکھیں یہ دیکھتے 15 ہیں؟ نکاتی ایجنڈے میں آپ دیکھیں تو اس میں سب سے پہلی چیز جو تھی وہ یہ ہے کہ آئندہ جو بھی کارروائی ہوگی صوبے میں اس میں خیبر پختونخوا کے ہاؤس کو اور خیبر پختونخوا کی حکومت کو اعتماد میں لیا جائے گا، ان کو بتایا جائے گا، ان کو لوپ میں لیا جائے گا، بغیر کسی پوچھے یا بغیر ان کو لوپ میں لیے کوئی کارروائی قابل قبول نہیں ہوگی۔ یہ بہت بڑا پازیٹیو سائن ہے۔ دوسری بڑی چیز اس میں یہ ہوئی ہے کہ جتنی بھی ہم نے ترمیم پاس کی ہے پارلیمنٹ سے، وہ ساری جو ہے وہ نافذ العمل ہوگی۔ افغانستان سے تجارت کی بات اس میں ہے، ہمارا جو شیئر ہے صوبے کے ساتھ اس پہ بات ہوئی، جو ہمارا مرجر کے بعد جو شیئر بنتا ہے، جو ہمارا NHP پہ بنتا ہے، جو NFC کا شیئر ہے، جو آئل اینڈ گیس کا شیئر ہے، تو یہ ساری چیزیں بڑی مفصل اس 15 پوائنٹس میں شامل ہے۔ ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ یہ 15 پوائنٹ اگر بنیاد بن گئے صوبے کے امن کے لیے تو یہ صوبہ اسی 15 نکاتی ایجنڈے پہ بہت آگے جائے گا۔ شکریہ۔